صبح کی نیلگوں روشنی پھیلی ہوئی تھی جب میں اور کانتی ریزورٹ سے نکل چکے تھے۔ کچھ فاصلے پر ایک جگہ ایسی تھی جہاں مقامی لوگ سجے سنورے اونٹ لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ ہم وہاں پہنچے تو کافی سارے اونٹوں کے ساتھ کئی سارے لوگ دکھائی دیے۔ ایک جانب 4 وہیل کھڑی تھی۔ ہماری کار جیسے ہی رکی، 4 وہیل میں سے ایک نوجوان نکل کر باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، کانتی نے اپنی کار کی چابی اس کی جانب بڑھا دی۔ اس نے اشارے سے دور کھڑے ایک ساربان کی جانب اشارہ کیا۔ وہ لمبے قد کا جوان تھا۔ اس نے سرخ پگڑی باندھی ہوئی تھی اور سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ ہم نے سب کچھ وہیں چھوڑا اور اس ساربان کی جانب بڑھ گئے۔ جب تک ہم اس کے پاس پہنچے اس نے اونٹ بٹھا دیا۔ میں نے غیر محسوس انداز میں اپنے پاس پسٹل کی موجودگی کا احساس کر لیا تھا، اس لیے بڑے اعتماد سے ہم اونٹ پر سوار ہو گئے تو وہ خود اگلے اونٹ پر بیٹھ گیا۔ کانتی میرے پیچھے بیٹھی تھی۔ پھر اگلے 2 منٹ میں اونٹ کھڑے ہوئے اور ہم چل پڑے۔ وہاں صحرا کی طرف جانے والے اونٹوں میں زیادہ تر ایسے بھی تھے کہ ساربان تیز تیز قدموں سے پیدل جا رہے ہیں۔ وہاں آنے والے سیاح اونٹوں پر بیٹھے ہوئے صحرا کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس وقت شاید ہم جلدی میں آ گئے تھے یا ہمیں دیر ہو گئی تھی، ہماری نگاہ کسی ایسے قافلے پر نہیں پڑی تھی۔ ساربان تیز تیز چل رہا تھا جس سے ہمیں اچھے خاصے ہچکولے لگ رہے تھے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے اندر کا سب کچھ باہر آ جائے گا، کانتی نے پریشان لہجے میں ہچکولوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ تبھی میں نے شرارت بھرے انداز میں کہا، شکر کرو منافقت باہر نہیں آئے گی۔ اگر کچھ دیر وہ گروپ دکھائی نہ دیا تو شاید بہت کچھ باہر آ جائے۔ وہ پریشان لہجے میں بولی تو میں نے پوچھا، ویسے حیرت ہے وہ اب تک دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ میں نے خود انہیں نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ پارکنگ میں ان کی وین بھی نہیں تھی، ممکن ہے وہ کسی دوسرے پوائنٹ سے نکل گئے ہوں۔ کانتی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ اس وقت ہم ایک ٹیلے پر چڑھ کر دوسری جانب اترنے کو تھے کہ میری نگاہ دور ایک قافلے پر پڑی۔ ذرا غور کیا تو اسی گروپ والا قافلہ تھا۔ میں نے اونٹ کو ہشکارا دیا تو وہ تیز ہو گیا۔ ساربان نے محسوس کر لیا تھا۔ میں جوں ہی اس کے قریب پہنچا تو اس نے میری جانب دیکھا۔ میں نے قافلے کی جانب تیز چلنے کا اشارہ کر دیا۔ اونٹ کی رفتار تیز ہو گئی۔ کانتی نے اپنی باہیں میرے پیچھے سے ڈال کر مجھے یوں مضبوطی سے پکڑ لیا کہ وہ میری پشت سے جڑ گئی تھی۔ ہم اس قافلے کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر رک گئے تھے۔ ہم بھی ان کے پاس جا رکے۔ کانتی نے اونٹ پر بیٹھے بیٹھے سشما سے پوچھا، آپ لوگ یہاں کیوں رک گئے؟ سب کا خیال ہے کہ ہم یہاں سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھیں گے، اس نے خوش دلی سے کہا۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ہم بھی یہیں رک جائیں، کانتی نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں، آ جاؤ، رتنا نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ اس نے بھرپور انگڑائی لی تھی، یوں جیسے رات کا خمار ابھی تک اس کی آنکھوں میں ہو۔ میں نے ساربان کو رک جانے کو کہا۔ اس نے اونٹ بٹھا دیا اور ہم بھی ان کے ساتھ جا کھڑے ہوئے۔ مشرقی افق پر سورج ابھرنے کی ہلکی سی سرخی ابھر آئی تھی۔ سبھی اس جانب دیکھ رہے تھے، ہر کسی کے ہاتھ میں کیمرہ یا سیل فون تھا۔ رتنا ایک نوجوان کی باہوں میں باہیں ڈال کر مشرق افق کی جانب دیکھ رہی تھی، جبکہ سشما اکیلی ایک طرف کھڑی تھی۔ اس کا ساتھی ابھی تک ٹیلے کی ریت پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کانتی کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے، ایسا موقع پھر شاذ ہی ہاتھ آئے۔ کانتی نے فوراً اپنا سیل فون نکالا اور نمبر پش کرنے لگی۔ اس دوران وہ ہم سے چند قدم کے فاصلے پر چلی گئی۔ چند لمحے بات کرنے کے بعد وہ پلٹی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے آنکھوں کے مہین اشارے سے ڈن کر دیا۔ ہم غیر محسوس انداز میں سشما اور رتنا کے قریب چلے گئے۔ کچھ لمحوں کے بعد کانتی نے رتنا کی جانب اپنا سیل فون بڑھاتے ہوئے کہا، کیا تم ہماری ایک تصویر بنا دو گی؟ اوہ کیوں نہیں، اس نے کہا اور فون کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ ہم اکٹھے کھڑے ہو گئے۔ اس نے تصویر بنا دی۔ اس نے سیل فون واپس کیا تو کانتی نے رتنا سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ تصویر بنوا لو گی؟ کیوں نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ کانتی کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ اسی دوران کانتی نے سشما کی جانب دیکھا اور اشارے سے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے دائیں جانب آ کھڑی ہوئی۔ اس نے فون میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے فون پکڑ کر جیب میں ڈال لیا۔ وہ اس حرکت پر حیرت کا اظہار پوری طرح نہ کر پائی تھی کہ میں نے پسٹل نکال لیا۔ کانتی بھی پسٹل نکال چکی تھی۔ کوئی حرکت نہ کرے، میں نے دھاڑتے ہوئے کہا تو کئی چیخیں نکل گئیں۔ وہ سب ہماری طرف یوں دیکھ رہے تھے جیسے ہم کوئی آسمانی مخلوق ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھتے ایک نوجوان نے کہا، دیکھو تمہیں جو چاہیے لے لو، مگر کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ تم سب سن لو، اگر کسی کو مرنے کا شوق ہے تو آگے آ جائے، ورنہ سب لیٹ جاؤ یہاں فوراً۔ میں نے آخری لفظ دھاڑتے ہوئے کہا تو سبھی ریت پر لیٹنے لگے۔ رتنا اور سشما بھی لیٹنے لگی تو کانتی نے کہا، تم ہمارے ساتھ چلو گی دونوں۔ اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ دونوں ایک دم سے کانتی پر ٹوٹ پڑیں۔ انہوں نے زوردار انداز میں گھونسے اس کے سینے پر مارے تھے۔
کانتی کی آنکھوں کے ساتھ زبان باہر آ گئی. یوں لگا جیسے اس کا سانس اکھڑ گیا ہو. مجھے یوں لگا جیسے پانسا پلٹ گیا ہے. میں نے اسی لمحے ایک جست لگائی اور اچھلتے ہوئے دونوں کے کاندھوں پر اپنی کلائیوں سے مارا. بلا شبہ وہ لڑنے کی فن سے آشنا تھی. انہیں کچھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ انہوں نے کانتی کو چھوڑ دیا. وہ میری طرف سیدھی ہوئی ہی تھی کہ کانتی نے فائر کر دیا. کانتی انہیں سنبھالو، کوئی بھی حرکت کرے گولی مار دینا، میں نے کہا، اور رتنا اور سشما کے آمنے سامنے ہو گیا. وہ دونوں میری جانب میرے سامنے تھی. وہ مجھے نگاہوں میں تولتی ہوئی مقابل آ گئیں. میں انہیں حملے کا موقع دینا چاہ رہا تھا. اچانک رتنا ذرا سا ابھری. اس نے میرے چہرے پر وار کرنا چاہا تھا لیکن میں اسے بچا گیا. وہ اپنی جھونک میں آگے بڑھی تو میں نے اس کی پیٹھ پر گھونسا دے مارا. وہ ریت پر گر گئی. تب تک کسی ناگہانی بلا کی مانند سشما نے میری گردن کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. میں نے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا، پھر اسے مروڑتے ہوئے اپنے سامنے لے آیا. وہ قہر آلود نگاہوں سے مجھے گھور رہی تھی. میں نے اس کی کلائی کو ایک جھٹکا دیا اور پیچھے پھینک دیا. وہ ریت پر گر گئی. تبھی میں نے پسٹل اس پر تان لیا. مرنا ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا. کون ہو تم اور کیوں؟ لفظ اس کے منہ ہی میں تھے کہ میں نے اس پر یوں فائر کر دیا کہ اسے نہ لگے. وہ دونوں وہیں سہم گئیں. کانتی اپنی شرمندگی کا احساس مٹانے کے لیے غصے میں آ گئی ہوئی تھی. اس نے بلا وجہ کئی فائر کر دیے تھے جس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس گروپ میں سے کوئی نہیں اٹھا تھا. وہ انہیں کور کیے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی. میں رتنا اور سشما کی جانب بڑھا اور پیچھے سے ان کی شرٹوں سے پکڑ کر انہیں اٹھایا. پھر اپنا چہرہ ان کے قریب لے جا کر بولا، ابھی تک تم دونوں کو کچھ نہیں کہا میں نے. اب اگر مستی کی تو... میں نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی. پھر انہیں دھکیل کر ٹیلے سے اترنے لگا. وہ ریت سے بھر گئی ہوئی تھی. میں نے مڑ کر دیکھا، کانتی سب کو کور کیے کھڑی تھی. انہی لمحات میں ٹیلے کے نیچے وہی 4 وہیل آ گئی جس میں سے ایک نوجوان نکلا تھا. اس میں سوائے ڈرائیور کے کوئی نہیں تھا. میں نے جیسے ہی سشما اور رتنا کو اندر دھکیلا، اسی لمحے مڑ کر کانتی کو دیکھا. وہ الٹے قدموں 4 وہیل تک آ رہی تھی. اسی لمحے ایک نوجوان نے سر اٹھایا اور ہاتھ سیدھا کیا. اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا. صرف ایک لمحے کی دوری پر ہم میں سے کسی کی موت تھی. اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر فائر کرتا، میں نے اس پر فائر کر دیا. فائر کی آواز کے ساتھ ہی ایک دلدوز چیخ ابھری. پھر سناٹا چھا گیا. میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ گولی اس کے کہاں لگی تھی، کیونکہ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا ہی نہیں تھا. کانتی مجھ تک پہنچ گئی تھی. وہ آتے ہی پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تو میں پیچھے بیٹھ گیا. تبھی 4 وہیل چل پڑی. سشما اور رتنا کو میں نے دبا کر رکھا ہوا تھا. میری کوشش تھی کہ انہیں باندھ دوں. میں چاہتا تھا کہ تھوڑا دور نکل جائیں تو یہ رسک لوں. میں ان کے لڑنے کے انداز سے سمجھ گیا تھا کہ وہ کوئی معمولی شے نہیں تھی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ ڈرائیور کس جانب جا رہا تھا. میں نے سورج کی سمت سے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہم جیسلمیر سے جنوب مشرق کی جانب جا رہے تھے. اس کی منزل کہاں تھی میں اس کے بارے میں جانتا بھی نہیں تھا. اب میں اس کے رحم و کرم پر تھا. وہ بس صحرا میں 4 وہیل بھگاتا چلا جا رہا تھا. کبھی صاف زمین آ جاتی اور کبھی ریت. تقریباً 2 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد ہم جس جگہ پہنچے وہ بڑے سارے تالاب کے کنارے اونچی جگہ پر بنا ہوا 2 منزلہ مکان تھا. وہ اپنی طرز تعمیر اور حالت سے یوں لگ رہا تھا جیسے پرانے زمانے میں کوئی جنگی پڑاؤ کرنے والی جگہ ہو. جس وقت 4 وہیل اوپر پہنچ کر گیٹ کے پاس رکی تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ایسی ہی کوئی جگہ تھی. وہاں سے دور دور تک دیکھا جا سکتا تھا. وہاں سے یوں بھی احساس ہو رہا تھا کہ جیسے یہاں صحرا ختم اور سبزے والی زمین شروع ہو رہی تھی. گیٹ کھل جانے پر ہم اندر چلے گئے. وہاں سناٹا تھا. گیٹ کھولنے والے کے سوا وہاں کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا. اندر چوکور صحن تھا جس کے 3 جانب 3 سٹیپ والی سیڑھیاں تھیں. 3 جانب برآمدہ تھا. ہر سیڑھی کے سامنے ایک بڑا دروازہ تھا. اب ان کے اندر کیا تھا یہ اندازہ بھی نہیں تھا. ہم دائیں جانب والی سیڑھیوں کے پاس جا رکے. دروازہ کھولتے ہی کانتی نیچے اتر آئی. وہ رتنا اور سشما کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے ابھی کھا جائے گی. ان دونوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. میں جانتا تھا کہ وہ اپنے اندر کتنا کرود لیے ہوئے تھی. اگر اسے موقع مل جائے تو وہ انہیں دھنک کے رکھ دے. ڈرائیور پیچھے رہ گیا اور ہم چاروں دائیں جانب والی سیڑھیاں چڑھ کر اندر کمرے میں چلے گئے. اس کمرے کے اندر مزید کمرے تھے. مجھے لگا جیسے وہ 3 دروازے 3 الگ الگ گھر کی سی حیثیت رکھتے تھے. ہم کمرے میں کھڑے تھے کہ ایک پہلوان نما شخص برآمد ہوا. اس نے دھوتی کرتا پہنا ہوا تھا. بڑے سے منہ پر مونچھیں بھدی لگ رہی تھی. اس نے ہم سب کی جانب دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں رتنا اور سشما پر ٹک گئیں. وہ چند لمحے انہیں دیکھتا رہا. پھر میری جانب دیکھ کر راجستھانی اور ماڑواری ملی جلی زبان میں بولا، تم نے کام کر دیا، اب جاؤ واپس. میں چلا تو جاؤں گا لیکن ایک بار میں بات تو کر لوں، میں نے کہا اور جیب سے فون نکال لیا. تبھی کانتی نے تیزی سے اپنا فون نکالتے ہوئے کہا، تم رکو میں بات کرتی ہوں. میں نے اپنا فون جیب میں ہی پڑا رہنے دیا. کانتی تیزی سے نمبر پش کر کے رابطے کا انتظار کرنے لگی. چند لمحوں بعد رابطہ ہو گیا تو اس نے اپنے پہنچ جانے کے بارے میں بتایا.
پھر دوسری جانب سے سنتی رہی اور فون بند کر دیا۔ کیا کہا اس نے؟ میں نے پوچھا۔ تم ادھر رہو گے، میں اور ڈرائیور واپس جائیں گے۔ اس نے رتنا اور سشما کی جانب دیکھتے ہوئے یوں کہا جیسے ان سے نپٹنے کی اسے حسرت ہی رہ گئی ہو۔ ہم ہیں ادھر، کوئی ضرورت نہیں یہاں کسی کو رہنے کی۔ وہ پہلوان نما شخص یوں بولا جیسے اسے ہمارا وجود وہاں برا لگ رہا ہو۔ اس پر کانتی نے اس کی طرف غصے میں دیکھتے ہوئے حقارت سے کہا، تمہارے کہنے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا، باس سے بات کر لو اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے تو۔ چلو پہلے ان کے لیے رہنے کا بندوبست کرو، زبان سنبھال کے بات کر۔ پہلوان نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ اتنے میں اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون نکال کر دیکھا اور پھر بات کرنے لگا۔ شاید وہ فٹ بال نما باس کا ہی فون تھا۔ چند لمحے سنتے رہنے کے بعد فون بند کر کے بولا، ٹھیک ہے، پیچھے والے کمرے میں چلے جاؤ، جاؤ اپنا کام کرو، میں کچھ دیر آرام کے بعد واپس چلی جاؤں گی، کانتی نے کہا اور اندر کی جانب چل دی۔ میں نے رتنا اور سشما کو ٹہوکا دیا تو وہ بھی چل پڑیں۔ اگلے کمرے میں قالین بچھا ہوا تھا، اس پر تکیے پڑے ہوئے تھے، ایک بڑی سی کھڑکی میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھی، اس سے آنے والی روشنی سے کمرہ روشن تھا۔ میں قالین پر بیٹھا تو رتنا نے میری جانب دیکھ کر پوچھا، کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ ہمیں کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ نہیں، یہ تو جس نے اغوا کروایا ہے وہ جانتا ہے، میں نے سکون سے کہا اور تکیہ پکڑ کر لیٹ گیا۔ سیدھے کہو تم بھاڑے کے ٹٹو ہو۔ چپ کر، کانتی نے غصے میں کہا تو میں نے کاندھے اچکا کر کہا، تم کہہ سکتی ہو، کم از کم میں تو بھاڑے کا ٹٹو ہوں، مجھے نہیں پتا تمہیں کیوں اغوا کیا گیا، یاد کرو جس سے۔ میں نے کہنا چاہا تو رتنا بولی، مر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا اغوا تم لوگوں کو بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ مجھے نہیں، اسے، جس نے تمہیں اغوا کروایا ہے۔ مجھے ابھی حکم ملے گا اور میں نکل جاؤں گا، میں نے سکون سے کہا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ غصے میں دیکھتے ہوئے خاموش رہی تو میں بولا، دیکھو اتنا غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بیٹھو، سکون کرو، فریش ہونا ہے تو یہاں باتھ روم بہت پرانی طرز کا ہے، یہ ہے اصل مسئلہ، اس پر سوچو۔ شٹ اپ، سشما نے انتہائی غصے میں کہا تو کانتی اسے مارنے کو لپکی تو میں نے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا، نہیں کانتی، یہ اس وقت بے بس ہیں، ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ان کی زبان، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نہیں، کہنے دو، کوئی بات نہیں، میں نے پرسکون انداز میں کہا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحے کھڑی رہیں، پھر ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر قالین پر بیٹھ گئیں۔ اتنے میں ایک شخص نمودار ہوا، اس نے سراہی اٹھائی ہوئی تھی، وہ رکھ کر اس نے جیب سے مٹی کا گلاس نکالا اور قریب رکھ کر واپس چل دیا۔ تبھی میں نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا، کچھ کھانے کو ہے؟ ابھی کھانا نہیں بنا، اس نے سرد سے لہجے میں کہا۔ تو پھر کوئی پھل ہی لے آؤ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھتا ہوں، اس نے ہولے سے کہا اور چل دیا۔ کانتی نے پانی پیا اور مجھ سے ہاتھ ملا کر چلی گئی۔ میں ان کے پاس لیٹ گیا، ہمارے درمیان خاموشی آن ٹھہری تھی۔ وہ دو تھیں، لڑنے کا فن بھی جانتی تھی اور میں اکیلا ان کے پاس تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں ایسی خونخوار بلیوں کی رکھوالی پر رکھ چھوڑا گیا ہوں جو مجھے موقع ملتے ہی مجھ پر جھپٹ پڑیں گی۔ وہی شخص ایک ٹرے میں تھوڑے سے پھل لے کر آ گیا، جن میں کیلے، سیب اور مقامی پھل تھے۔ اس نے وہ ہمارے سامنے رکھے اور کوئی بات کیے بنا واپس پلٹ گیا۔ اس نے سمجھداری یہ کی تھی کہ کوئی چھری یا چاقو ساتھ میں نہیں دیا تھا۔ میں نے ایک سیب اٹھایا اور باقی ان دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ بڑے سمجھدار ہو تم، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور… رتنا نے کہنا چاہا مگر میں نے اس کی بات اچکتے ہوئے کہا، ابھی کھول دیتا ہوں، لیکن اگر تماشا کیا تو پھر مشکل ہو جائے گی، میں نے کہا اور سیب سے بائٹ لے لی۔ مرد بھی بنتے ہو اور ڈرتے بھی ہو، رتنا نے طنزیہ انداز میں کہا تو میں مسکرا دیا، پھر کہا لگاتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے کہ تم لڑو گی میرے ساتھ، ہے نا؟ تم کیا سمجھتے ہو ہم خاموش بیٹھی رہیں گی؟ سشما نے غصے میں کہا۔ اچھا چلو، تم لڑنے کا شوق بھی پورا کر لینا، میں پہلے تھوڑا کھا لوں پھر تم دونوں کو کھول دوں گا، ٹھیک؟ میں نے انہیں غصہ دلانے والے انداز میں کہا تو وہ خاموش رہیں۔ تو پھر میں نے کہا، دیکھو، جیسے تم نے مجھے بھاڑے کا ٹٹو کہا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے، میں نے اپنی کچھ مجبوریوں کے ساتھ تم لوگوں کو اغوا کیا۔ میں نہیں جانتا تم کون ہو اور انہوں نے تمہیں کیوں اغوا کروایا، مجھے اگر تم قتل بھی کر دو گی تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، میں نے کہا اور پھر سکون سے پھل کھانے لگا۔ وہ دونوں مجھے خاموشی سے دیکھتی نہیں۔ میں کھا چکا تو پہلے میں نے سشما کے ہاتھ کھولے، پھر رتنا کے، اس کے ساتھ ہی ٹرے ان کے آگے کر دی۔ دونوں بلا شبہ اپنے طور پر کوئی خاموشی میں فیصلہ کر چکی تھیں، اس لیے چپ چاپ وہ پھل کھانے لگیں۔ میں ذہنی طور پر تیار تھا کہ وہ کسی بھی وقت مجھ پر حملہ کر سکتی ہیں۔ وہ سب کچھ چٹ کر جانے کے بعد میری طرف دیکھتے ہوئے رتنا نے کہا، تم نے اپنا کام کر دیا، تمہاری یہ ڈیوٹی بھی ہے کہ ہمیں قابو کیے رکھو، ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کرو۔ وہ کون سا؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ اگر تم ہمیں ہرا دو، ہمیں بے بس کر دو تو جو کہو گے وہی کریں گی، لیکن اگر ہم تمہیں بے بس کر دیں تو پھر ہمیں جانے دو گے، رتنا نے پورے اعتماد سے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک فائٹر آخری دم تک لڑتا ہے،
تم نے تو اپنی بقا کے لیے لڑنا ہے، تم اپنی جان لڑا دو گی۔ میں پھر بھی تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں، مگر ان لوگوں کا کیا کرو گی جو یہاں پر موجود ہیں؟ کیا وہ تم دونوں کو یہاں سے جانے دیں گے؟ میں نے سمجھانے والے انداز میں پوچھا۔ وہ ہمارا مسئلہ ہے، سشما نے تیزی سے کہا۔ ٹھیک ہے پھر، میں نے کہا ہی تھا کہ وہ دونوں کسی خونخوار بلیوں کی طرح مجھ پر جھپٹ پڑی۔ وہ دونوں ہی میرے سینے پر حملہ آور ہوئی تھی۔ میں ایک دم سے لیٹ گیا، وہ میرے اوپر آ پڑی تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے پورا زور لگا کر انہیں خود سے پرے ہٹایا۔ جس وقت تک میں کھڑا ہوا وہ میرے مقابل کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی، میں ان کے پینترے سمجھ رہا تھا۔ اچانک رتنا نے اچھل کر مجھ پر وار کیا، جبکہ سشما نے مجھے نیچے سے پکڑا۔ میں ان کے چنگل میں آ گیا۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سشما کو خود سے چھڑایا اور رتنا کو دونوں ہاتھوں سے قابو کر لیا۔ پہلے اسے میں نے اپنے ساتھ لگا کر پوری قوت سے دبایا کہ اس کی ہڈیاں چٹخ اٹھیں، پھر گھما کر دیوار میں دے مارا۔ تب تک سشما میرے پاؤں اکھاڑ چکی تھی۔ میں اپنا توازن کھو چکا تھا، اس لیے جیسے ہی قالین پر گرا، سشما نے اپنا پورا بوجھ میرے اوپر لاد دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے گھونسا میری گردن کی جڑ میں مارا۔ ایک بار مجھے تارے دکھائی دے گئے۔ میں ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کرنے لگا تو رتنا اس وقت تک اٹھ چکی تھی۔ وہ ہوا میں اچھل کر مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ میں اسے جھکائی دے گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے پاؤں پر رکی، وہ پلٹی اور اس نے پوری قوت سے کوہنی میری دائیں پسلی میں ماری۔ میں نے بمشکل حلق سے نکلنے والی آواز کو روکا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اگر انہیں زیادہ وقت دیا تو یہ میرا کوئی نہ کوئی نقصان کر دیں گی۔ میں اب انہیں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اب وہ دونوں پھر میرے مقابل تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر وار کرتی، میں نے سشما پر وار کرنے کی جھکائی دی اور رتنا کو پکڑ کر اٹھایا اور پوری قوت سے قالین پر دے مارا۔ سشما مجھ پر وار کرنے کو پلٹی تو میں نے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے گرتے ہی میں نے پوری قوت سے ٹھوکر اس کی پسلی میں ماری۔ وہ ڈکارتی ہوئی بے سدھ ہو گئی۔ تب تک اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے رتنا کو میں نے گردن سے پکڑا اور ایک گھونسا اس کے سر پر مارا۔ وہ بے سدھ ہو کر قالین پر ڈھہ گئی۔ میں نے چند منٹ اپنے حواس بحال کیے۔ وہ دونوں بے ہوش تھیں۔ میں اٹھا اور سوراخی تک گیا، گلاس میں پانی انڈیلا اور سشما پر پھینک دیا۔ وہ ہوش میں آ گئی۔ تب تک میں دوسرا گلاس بھر کر رتنا پر گرا چکا تھا۔ اس نے بھی ہوش پکڑ لیا۔ وہ دونوں میری جانب غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ جو ضربیں میں انہیں لگا چکا ہوں، ان سے نکلنے میں انہیں تھوڑا وقت لگے گا، مگر میں یہ بھی مان رہا تھا کہ وہ اچھی فائٹر تھیں۔ انہیں ہوش سنبھالنے میں چند منٹ لگے۔ میرا گمان تھا کہ وہ اٹھ کر دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ وہ مدہوش سی پھر میرے مقابل تھی۔ تبھی میں نے کہا، تھوڑا آرام کر لو پھر لڑ لینا۔ نہیں، ہم فیصلہ کر کے ہی ختم کریں گے، رتنا نے غصے میں کہا۔ لفظ اس کے منہ ہی میں تھے کہ وہی شخص کمرے میں نمودار ہوا جو پھل دے گیا تھا۔ اس نے صورتحال دیکھی تو اسی پاؤں واپس پلٹ گیا۔ اب بھی وقت ہے، سکون سے بیٹھ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گی، میں نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ جو شخص یہاں آ کر فوراً پلٹ گیا ہے وہ باہر سے کسی کو ضرور بلا کر لائے گا، پھر بات میرے بس میں بھی نہیں رہے گی، لیکن وہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ نہیں، تمہیں ختم کریں گی، رتنا نے نفرت سے کہا۔ وہ غصے میں آ کر اپنے حواس کھو بیٹھی تھیں۔ انہیں شاید یہ معلوم نہیں تھا، یا پھر وہ یہ بھول گئی تھی کہ میرے پاس پسٹل موجود ہے۔ میں ایک گولی میں ان کا کام تمام کر سکتا تھا، لیکن میں خود ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا تھا۔ مگر وہ مان ہی نہیں رہی تھی۔ تبھی باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز آئی، اس کے ساتھ ہی وہ پہلوان نما اور دوسرا شخص اندر آ گئے۔ کیا ہوا؟ اس نے ہم سب کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تم جاؤ، یہ ہمارا معاملہ ہے، رتنا نے کہا تو وہ پہلوان غلیظ گالی بکتے ہوئے غصے میں بولا، تیری یہ اوقات، تو مجھ سے اس طرح بولو، ابھی زمین میں گاڑ دوں گا۔ پھر میری جانب دیکھ کر بولا، ابے لونڈے، کس نے کہا تھا ان کے ہاتھ کھول؟ اب بھگت لیا نا، چل چل باہر۔ میں خاموشی سے باہر چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے باہر سے کنڈی چڑھائی اور میری طرف دیکھ کر حقارت سے بولا، یہ عورت ذات جو ہے نا، بڑی چلتر ہے، اس کے دام میں جو پھنس گیا سو پھنس گیا۔ میں نہ آتا تو اب تک تیری چٹنی بنا دیتی۔ تم نے ٹھیک کہا۔ میں نے فوراً اس کی بات مان لی تو وہ اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتا ہوا بولا، ادھر باہر والے کمرے میں لیٹ کر آرام کر، انہیں پڑی رہنے دے اندر، بھوکی پیاسی رہیں گی تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ یہاں سے بھاگ تو نہیں جائیں گی؟ میں نے پوچھا۔ ابے نہیں، یہاں سے جانے دیتا ہوں میں۔ اس نے پھر اپنی مونچھ کو تاؤ دیا اور باہر کی جانب چل پڑا۔ دوسرے نے مجھے کھاٹ لا کر دینے کو کہا اور باہر چلا گیا۔ میں کچھ دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا، یہاں تک کہ وہ مجھے کھاٹ دے گیا۔ میں لیٹا تو دوسرا شخص وہیں ان دونوں کی نگرانی کرنے بیٹھ گیا۔